عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا یشرک به شیئا وأدى زکاة ماله طیبا بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے ادا کی ہو، اور مسلمانوں کے امام کی بات اس نے سن کر اسے مانا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں کن کن اعمال کی مسلمانوں کو پابندی کرنی چاہیے۔ تو ان میں اس حدیث میں دیکھیے صرف زکوٰۃ کی بات ہے، اس میں صرف زکوٰۃ کی بات ہے، نماز کی بھی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز چھوڑنے کا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں سے مختلف انداز میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ سب کام کرنے کے، کبھی زکوٰۃ کی بات کی، کبھی رمضان کے روزے کی بات کی، کبھی نماز کی بات کی، کبھی اس میں ایک اور چیز ہے کہ امام کی بات سن کر اسے مانا ہو۔ سمجھ رہے؟ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کے رسول کی بات ہی ماننا ہے اور کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی جو بولنے والے ہیں نا، یہ بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ ان کو کوئی آ کر ہمارا نبی کبھی اس زمانے میں آ کے بولے کیا؟ کسی کو بھی آ کے بولے؟ بھروسہ ہے کہ جو کتاب لکھی گئی ہے حدیث کے نام پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نہیں۔ بھروسے کے بغیر دین پر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے۔ ایک دوسرے کے اوپر تو بھروسہ کرنا ہی ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ محدثین پر بھروسہ کرو اور فقہا پر سے بھروسہ اٹھاؤ کہ ان کے اوپر بھروسہ نہ کرو، بدگمانی کرو؟ کیسی بدتمیزی ہے، کیسی بے ادبی ہے اور کیسی بے وقوفی ہے؟ نہیں، کچھ لاجک سمجھ میں آتا ہے اس کا آپ کو؟ تو ماننا جو ہمارا بڑا ہے، جس کو لوگوں نے بنایا ہے امام، سمجھ رہے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، بات مانو، خالی سننے کا نہیں، ماننا بھی، کیونکہ وہ کس کی بات کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، اسی لیے ماننا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں بات کرتا، کوئی اور بات کرتا ہے تو ضرورت نہیں بات ماننے کی، بلکہ نہیں ماننا چاہیے، وہ کوئی بھی بولو۔ جب اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے تو اسے ماننا چاہیے۔ جو نہیں مانتا وہ متکبر ہے، اس کو تو تکبر کی سزا، غرور کی سزا، فخر کی سزا، گھمنڈ کی سزا مل کے رہے گی دنیا ہی میں، گھمنڈی لوگوں کو۔ تو ماننا ہے، سن کر کے ماننا ہے۔ اس میں ایک بات کہی گئی، جہاں الگ سے ایک بات ہوگی تو اس کی تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس میں یہ بات تھی تو میں نے وہ بتا دیا، ماننے کی صفت ہونی چاہیے۔ سورہ ملک میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو ان سے پوچھا جائے گا، بھائی تم یہاں، تو وہ بولے گے کاش اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج جہنم میں نہ رہتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ سننا مطلب کیا ہے؟ سن کر ماننا۔ ہم بچے کے بارے میں بولتے کہ نہیں، میری بچہ میری بات سنتا اچ نہیں بولتے، کیا سننے کیا بہرا ہے کیا؟ ہاں بہرا ہے، یہ مطلب ہے، مطلب مانتا نہیں، ہم مانے نہیں، سمجھے بھی نہیں۔ چلو دوسروں کی سن کے مانتے وہ تو نہیں، خود بھی سمجھتے وہ بھی نہیں، نہ خود سمجھے نہ دوسروں کی مانے، بس من مانی کرتے رہے، من مرضی کرتے رہے، جو خواہش کے مطابق لگا اس پر چلے، اور جو خواہش کے تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیا، وہ آیا، اس کا نام شریعت ہے؟ تو یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، نہ ماننا نہ سننا۔ اس لیے بات ماننا اور سننا۔ تو یہاں امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے جی، مومنوں کا امام۔ اچھا مسجد کے امام کی بات، 5 وقت کی نماز میں مانتے نا،
نہیں، انہیں رکوع کرتے نہیں بھی رکوع کرتا ہے، اٹھو بولتے نہیں بھی اٹھتا ہے، ہاں مانتے. باقی بات کرنے کے لیے بیٹھا تو اللہ کے رسول کی بات اگر کر رہا ہے تو ضرور ماننا چاہیے. اپنی بات کر رہا ہے تو ضرورت نہیں ماننے کی. کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ ہر امام کی بات ایک جیسی نہیں ہو سکتی نا. کتنے کی امام ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، لوگوں کے ایمان کا ہی سودا کرتے ہیں، نعوذ باللہ. ان کو غلط کیا بولتے ہیں، اس کو مس گائیڈ کر دیتے، اللہ حفاظت فرمائے. ایسے لوگوں کی بات نہیں جو صحیح گائیڈنگ کر رہا ہے، صحیح رہنمائی کر رہا ہے. صرف ہمارے کو بس پسند نہیں ہے، اس کے لیے اس کی بات چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے. تم کو کب تک پسند نہیں بول کے رہو گے؟ ایک دن آئے گا تم کو پسند کرنا ہی پڑے گا. کب؟ مرنے کے بعد میں، اس سے پہلے نہیں. تب وہاں اچھا یا لیتنی 19 آیتیں ہیں قرآن کریم میں. کتنے؟ 19 ایسی آیتیں ہیں، اس میں ایک انسان افسوس کرے گا. سمجھ رہے؟ اس میں سے ایک یہ بھی، کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست بناتا. ہاں، جو میری صحیح رہنمائی کر رہا تھا میں نے اس کو دوست نہیں بنایا، بلکہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے مس گائیڈ کیا. ہاں، فلاں کو دوست نہ بناتا کہ اسی نے اس کی بات مان کر کے میں نے کیا کیا، رسول کی بات چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات کہی تھی، لیکن میں کیا اس کی بات سن کر کے جا کر کے انسلٹ بھی کیا، تھوکا. یاد ہے نا حدیث؟ یہ اس ٹائم پہ آیت نازل ہوئی، پھر وہ اپنے انگلیوں کو چابے گا. اس طرح یہ کاش ہے نا، یہ سب اب یہاں ہوتا نہیں، بعد میں مرنے کے بعد میں. وہ کاش کا زمانہ آنے سے پہلے سدھرے تو بہت اچھا ہے. سننا اور بات ماننے کی صفت رکھنا، حق بات. کیا؟ حق بات، باطل بات نہیں، بدعت نہیں، شرک نہیں، غلط سلط بات نہیں. انسان کی فطرت ہے، غلط سلط بات جلدی قبول کرتا ہے، سچی بات جلدی قبول نہیں کرتا. ان فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلے اور چلنے کی کوشش کرے، اس کو بولتے ہیں. ایک جہاد کرنے والا وہ ہے جو مشرکوں کے خلاف میں، جو اللہ کے دشمن ہے، جو چاہتے ہیں کہ حق اسلام دین باقی نہ رہے بلکہ شرک کا بول بالا ہو. ایسے لوگوں سے جو جہاد کرتا ہے وہ ایک ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیا کرتا ہے، وہ اپنا مال بھی اس پہ خرچ کرتا ہے، جان تک دیتا ہے. تو مال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے جان کے مقابلے میں. کیا بولتے لوگ جان بچانے کے لیے کتنا مال خرچ کرتے ہیں. تو یہ بھی مجاہد ہے، لیکن اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نارملی ٹائم، جنگ کا وغیرہ موقع نہیں ہے، جنگ ہمیشہ کرتے رہتے. جو جنگ ہمیشہ کرتے رہتے، ہمیشہ نہیں. کبھی ایسا ایمرجنسی آیا تو اس ٹائم پہ ضرورت پڑتی ہے جنگ کرنے کی، ورنہ نارملی حالت میں آدمی کو اپنے مقام میں رہتے ہوئے اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے. نفس کیا کیا کی بولتے رہتا ہے، اس کے خلاف لڑنا، یہ سب سے بڑا مجاہد ہے. اصل مجاہد یہی ہے. ہاں، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، لیکن اپنے مقام میں رہ کر کے خود کیا نہیں کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے. یہ تو کیسا مجاہد ہے؟ دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے، یہ کرو وہ کرو، خود نہیں کر رہا ہے. یہ کیسا مجاہد ہے؟ اپنے نفس کے خلاف تو سب سے پہلے جہاد کرنا. نفس اچھا چاہتا ہے، نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس ہمیشہ برائی کیا کرتا ہے، اسے ہمیشہ خواہشات اچھے لگتے ہیں، من مانی کرنا ہی اچھا لگتا ہے. کسی کے تابع ہونا، کسی کی بات مان کے چلنا، جو اس کی طبیعت کے موافق ہوتا ہے وہ کرنے لگتا ہے. تو اس کے خلاف میں ابھی آپ میں سے کتنے لوگ الحمدللہ نماز فجر پڑھنے کے لیے آئے، تو نفس چاہتا ہے کیا؟ نفس چاہتا ہے، نفس سونا چاہتا ہے. آپ نے اس نفس کی تربیت کر دی کہ نہیں تیرے کو اٹھنا ہے، تب جا کر کے آپ آئے. آپ نے نفس کی تربیت نہیں کی. سمجھو جیسے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کی ان کی توفیق نہیں، وہ نفس کی بات مان کر کے کیا ہو گئے ہیں، نہیں سست خور ہو گئے ہیں. ان کا سر تکیے سے اٹھتا ہی نہیں ہے. اب اسے کیا کہا جائے؟ نہیں، نفس تو یہی چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے. نفس کیا چاہتا ہے؟ شادی میری ایسی ہو ویسی ہو، یادگار ہو ایک دم.
سمجھ رہے؟ اس ٹائم پہ کہا جاتا ہے بھائی ایسا مت کرو، بھائی سادے انداز میں کرو، کچھ خرچ مت کرو، ایسا خرچ کرنے کا ہے تو یہ پیسہ تم دلہا کو دے دو یا غریبوں میں خرچ کرو یار، تمہارے لیے سب بہت فائدہ ہوگا آخرت۔ نفس اس کو مانتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ کچھ دکھاوا بھی ہو جائے، کچھ فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے۔ خیر، تو اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف چلنے کی کوشش کرے، نفسانی خواہشات کے خلاف، یعنی قرآن اور سنت کے حق میں اس کے موافق چلنے کی کوشش، اصل مجاہد وہ ہے۔ میرا نفس کیا بولتا ہے وہ نہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں نہیں، شادی کے ٹائم پہ اللہ کیا فرماتا ہے، کوئی لوگ کیا چاہتے ہیں وہی دیکھتا ہے۔ آج کل ٹریڈنگ کیا ٹرینڈ میں کون سا چل رہا ہے؟ فلاں ایسی شادی ایک دم ٹرینڈ میں، ایسی شادی میری بھی ہونا نہیں، سب کچھ میرا اللہ کیا چاہتا ہے ایسا سوچ کر کے آدمی ہر قدم پہ چلے، اصل مجاہد ہے، اس کو بولتے ہیں مجاہد۔ کیا بولتے؟ اللہ ہم سب کو اصلی مجاہد بنائے، اصلی مجاہد بنائے۔ عن عتبہ بن عبد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة۔ اللہ اکبر۔ سنیے، حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے منہ کے بل سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا۔ آج ہمارا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے، کس معاملے میں؟ عمل کے معاملے میں نہیں، تھوڑا نماز پڑھ لیا، بہت ہو گیا، اس میں 5 وقت کی نماز کہتا ہے کہ ایکسٹرا نماز پڑھا تو کیا ہی سمجھنے لگتا اپنے آپ کو۔ ابھی آتے جبریل آ کر میرے کو کیا کرتے ہیں، تہجد پڑھا تو بولنے کا شنک کو، اپنے کو بہت بڑا نہیں، تھوڑا سا قرآن پڑھا لے بہت ہو گیا، تھوڑا ذکر کر لیا بہت ہو گیا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں؟ دیکھیے، قیامت کے دن ایسا عمل کہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سجدے میں ہی پڑا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اب ایسا کوئی کیا کر سکتا ہے کیا؟ پیدا ہونے سے لے کر، کہنے کا مطلب کیا ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، ساری زندگی عبادت میں لگانے کے باوجود بھی اس عمل کو بھی کل قیامت کے میدان میں آدمی کیا سمجھے گا؟ بہت تھوڑا سمجھے گا۔ وہ ہولناک کی، وہ خطرناک کی، وہ خوفناک کی، وہ بھیانک، وہ جو دن آنے والا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کیلیفورنیا کیا انجیل کیا نام بھی آتا ہے ہمارے، لاس اینجلس لاس پھر لاس ہو گیا کتنا بڑا لاس، اللہ کا عذاب ہے جی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو کیسے ہائے نفسی نفسی کر رہے۔ وہی ہمارے مسلمانوں پر جب آیا تھا، غزہ کے مسلمانوں پر خوش ہو رہے تھے لوگ، بہت خوش ہو رہے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے۔ اب رو تو دوسروں کے لیے، میں بولتا نا، دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں نا لوگ، تو خود بھی اس کھڈے میں گرتے ہیں۔ کیا کام صاحب، بہت سپلائی کرے، ہتھیار سپلائی کرتے اسرائیل کو، یہودیوں کو، مارو ہمارے مسلمان بھائیوں کو، مارو اب مرو۔ لوگ اعتراض بھی کریں گے، کیا بھائی ہمدردی بننے کا چیز نہیں کیا ہے، انہیں مرے تو تمہیں خوش ہونے کا، اس لیے خوش نم میں ہمیں وہ لوگ ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے ایک زمانے میں۔ کس کے اوپر؟ زمانے میں کیا، ابھی بھی دھمکی نہیں دیا اس نے 2 دن پہلے، جہنم بنا دیں غزہ کو، بن گئے نا خود جہنم کا نمونہ۔ اللہ حفاظت فرمائے، کبھی بھی زبان سنبھال کے بات کرنے کا، تکبر کی نہیں بولنے کا، بڑپن کی بات نہیں کرنے کا، اپنی بڑائی خدائی ہے نا، خدائی طاقت اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے کیا حقیقت ہے، نطفے سے، گندے نطفے سے پیدا ہونے والا انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اوقات یاد کر، انسان اپنی اوقات کو یاد کر کے، جو اپنی اوقات ہے نا اس کے لیول کی بات کر۔ میری اوقات کیا ہے؟ پائخانہ لے کے گھومتے رہتا ہوں میں صبح و شام۔ آپ میں سے کوئی ہے جو پاخانے کے بغیر رہتا ہو؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انسان کی کیا حقیقت ہے، اول نطفہ، سب سے پہلے تو اس کی ابتدا نطفے سے ہوئی، وَأَوْسَطُهَا، اور پھر اس کے بعد وَآخِرُهَا جیفا، مرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مردہ، رکھیں گے تو سڑ جاتا ہے، اس کے لیے لوگ جلدی سے جلدی دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور اوسط ہوا، درمیانی حالت، فرمایا نجاست لے کے گھومتے رہتا ہے، یہ ہے ہماری حقیقت یا ہماری اوقات، تو اسی حساب سے بات کرنے کا، سمجھ رہے؟ اور اچھے کپڑے پہن لیا، چار بڑی گاڑی میں گھوم لیا، 4 دن کا وہ حکومت مل گئی تو کیا کی سمجھنے لگتا ہے آدمی، 4 پیسے جیب میں آ گئے تو کیا کی سمجھنے لگتا ہے، کیا حقیقت ہے، ذرا اپنی اوقات پہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے کبھی کبھی، سبق لو بول کے، سبق لو، وہ دن آنے سے پہلے سدھرو، نہیں سدھرتے، نہیں، وہ پرکرتی، وہ ایسا ہوا ویسا ہوا، کیسا ہوا ویسا ہوا، حیران ہے کہاں سے آگ آ رہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ رہے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی بول سکتے ہیں نا وہاں سے آگ آئی، وہ جلا دی، وہ ہوا چلی، اس لیے ایسا ہو گیا۔ ارے ایسی جگہ سے آگ آ رہی ہے کہ آدمی سمجھتے باہر ہے، وہاں کا سائنس بھی ان کا کیا نہیں کر رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ کچھ بتاؤ، درخت کو آگ ادھر ادھر سے لگنا، یہ نہیں، درمیان سے آگ اگ رہی ہے، نکل رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ صاف طور پہ دکھا رہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، سدھرو، سمجھو۔ انسانوں کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ظالموں کا ساتھ نہیں دینے کا، سمجھ رہے؟ ظالموں کا ہاتھ روکنے کا، مظلوموں کا ساتھ دینے کا۔ ظالموں کا ہاتھ نہیں روکو گے تو قرآن کریم کی وہ یہ آیت یاد آتی ہے مجھے، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ ان لوگوں پر بھی آ جائے گا جو ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر چپ چاپ رہے، ان کے اوپر بھی آئے گا۔ کیسی آیت ہے قرآن کریم نا، قیامت تک کے لیے آپ ایک ایک قرآن کی آیت پر غور کرو گے تو ایسا لگتا ہے یہ اسی زمانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے خیر میں کیا بول رہا تھا، نفسانی خواہشات، قیامت کے دن، موت کے دن آدمی کیا کرے گا، تمنا کرے گا، معاف کرنا، اپنے عمل کو کم سمجھے گا۔ جو آدمی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اتنا عمل کیا، سجدے میں ہی پڑا رہا، وہ بھی اس لیے کبھی بھی نیک عمل کرتے ہوئے سست نہیں ہونے، کتنا کر سکتے کرنے کا۔ بیماری آئے نہیں کر سکتے، کمزوری آئے نہیں کر سکتے، موت آئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے تو پہلے بولتے یہ جو گورنمنٹ بھی دیکھو 60 سال کے بعد میں ریٹائرڈ نا، اس کے بعد رکھتے اس کو، اسے بولتے ہمیں تیرے کو پیسہ دیتے، تو گھر میں چرو، بولتے تو ابھی لائق نہیں ہے کرنے کے، تو گھر میں رہو، تو ابھی جیسا پہلے جیسا چست نہیں ہے، ابھی جوانوں کی ضرورت ہے بول کے۔ تو معلوم یہ ہوا جوانی کا زمانہ ہے نا کرنے کا زمانہ ہے، ذخیرہ جمع کرنے، بڑھاپے میں آدمی سے ہوتا نہیں ہے، تندرستی کا زمانہ کرنے کا زمانہ، جتنا کریں گے کم ہے ایسا سوچیں۔ پیسے کے معاملے میں جیسا کم ہے سوچتے کہ نہیں، جبکہ پیسہ ہے نا اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے، کبھی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ امید کے اعتبار سے بھی، ثواب کے اعتبار سے نیک عمل جو ہے نا وہ اچھا ہے، اس سے امید لگا سکتے ہیں۔ ہمیں الٹا پیسوں سے امید ہے، عمل سے امید نہیں ہے۔ یہ کام آنے والے نیکیاں، پیسہ ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کی حرص نہیں رہنی چاہیے۔ حرص کس کی رہنی چاہیے؟ عمل کی رہنی چاہیے، جو عمل آدمی کو کام آئے گا کل قیامت کے میدان میں۔ تو اپنے ساری زندگی کے عمل کو بھی آدمی بہت کم سمجھے گا۔ ان عبداللہ بن، یہ ہمارے نبی نے اس لیے کہا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكون فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا من نظر في دينه الى من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر في دنياه الى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا وصابرا ومن نظر في دينه الى من هو دونه ونظر في دنياه الى من هو فوقه
فاسف علی ما فاتہ منہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا، رواہ الترمذی۔ زبردست حدیث ہے، سب حدیث زبردست، لیکن اس کے ذرا معنی پر دھیان دو، کتنی زبردست پتے کی بات ہمارے نبی نے دنیا میں سکون اور راحت کے لیے کیا طریقہ بتایا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور جس شخص میں دو عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین صابرین کی جماعت میں شامل کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں، شکر کرنے والا شاکر، صبر کرنے والا صابر، ان دونوں کے لیے جنت ہے، جو شکر کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں شکر کرنے، صبر کرنے دونوں کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اور اسی کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے۔ تو فرمایا جس کے اندر دو خصلتیں ہو اللہ تعالیٰ اس کو صابرین شاکرین میں شمار کرتے ہیں۔ جب صابرین میں شمار کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جائے گا کہاں؟ جنت میں۔ ہر ایک کچھ چاہیے، اور نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے شکر کرے تو۔ اب وہ کون سی دو عادتیں ہیں؟ اور فرمایا جس میں دو عادتیں نہ پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے والے صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے، ہو گیا کام، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ جس کے اندر دو عادتیں نہ ہوں، وہ دو عادتیں کون سی ہے؟ اب ہمارے دل میں اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ دو عادتیں اپنے اندر آنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اب وہ دو عادتیں کیا ہیں سنیے۔ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے، جو تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے والے صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی خصلت کیا ہے؟ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنے کا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھنے کا۔ کیا خیال ہے؟ زبردست پتے کی بات نہیں ہے؟ اس میں آدمی کو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ شکر سب سے پہلے ملتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے سے کم تر دنیا کے اعتبار سے دیکھتا ہے، یا اللہ میرے پاس الحمدللہ گھر تو ہے، انہیں دیکھو فٹ پاتھ پہ رہتا ہے، میرے پاس خاص گھر الحمدللہ، انہیں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ فخر کر، ہم لوگ کیا کرتے الٹا فخر کرتے رہتے ہیں۔ ارے شکر کرنا چاہیے، شکر کا اور فخر کا جذبے میں بہت فرق ہوتا ہے، سمجھ لیں۔ شکر کا جب کرتا ہے جذبہ تو وہ آدمی کے اوپر رحم آتا ہے سوا، فخر کرتا ہے تو حقیر سمجھتا ہے سامنے والا۔ میرا انکم کتنا ہے؟ اچھا 20,000 روپیہ ہے، تو 25,000 کو نہیں دیکھنے کا، کس کو دیکھنے کا؟ اس انکم والے کو دیکھنے کا جس کے بیچ 8,000 9,000 ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے نا۔ پھر سمجھ رہے، کون کی چپل نہیں ہے بول کے بہت ٹینشن میں جا رہا تھا گھر سے مسجد سے باہر، ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایکسچینج ہو جاتا ہے، کبھی کبھی چوری ہو جاتا ہے چپل، بغیر چپل کے جا رہا تھا، اتنے میں سامنے لنگڑا جا رہا تھا بولتے، اسے دیکھ کر الحمدللہ میرے پاس پیر تو ہے، اس کے پیر بھی نہیں ہے۔ انہیں پہلے کیا تھا؟ چپل گیا بول کے ٹینشن میں تھا، جیسے اس کو دیکھا اس کے تو پیر بھی نہیں ہے، میرا تو صرف چپل گیا ہے، پیر تو سلامت ہے نا۔ تو ایسا دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھنے کا، شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اوپر دیکھیں گے پریشانی نہیں، اچھا ابھی میں کیا کرنا، میں وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا، پھر کیا کرنا؟ ٹوپی ڈالنا، حرام کمانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ایسے ہی پھر نہیں سچی بولنے کا۔ دیکھو ابھی اخبار کبھی پڑھ کے سبق لینا، ہم لوگ، میں تو سبق لیتا ہوں، کل کا اخبار نہیں دیکھا، کیا حال ہے۔ اپنے بچے کو اسمارٹ فون نہیں دلایا، اس غم میں آتم ہتیا، سوسائڈ، نہیں سمجھ رہے؟ نہ بچہ اسمارٹ فون پوچھ رہا تھا، اسمارٹ فون نہیں دلا سکا، سمجھ رہے؟ جا کر کے سمجھ رہے؟ ارے سوسائڈ کرنے کی بات ہے یار، یہ بھی اتنا بھی آدمی لے لیتا ہے ان سب چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو۔ اور ایک بیچارہ باہر گاؤں میں کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ لوگ تو اپنا کیا ہے، جھاڑ ہے کیا وہاں پتے توڑنے کے لیے، پیسے پتے توڑے جیسا ہے کیا؟ تو کتنا محنت کرنا پڑتا ہے باہر گاؤں جان۔ یہ ادھر سے بولتا ہے ابا سائیکل دلاؤ، ابا بائک دلاؤ، ابا بائک دلاؤ، 19 سال کا لڑکا باپ کو کیا بولتا ہے معلوم؟ جب وہ بولا ادھر رکو بیٹا تھوڑا سا، تمہیں رکھو کیا نہیں رکھو کیا، دونوں برابر میرے واسطے،
تمہیں رکھو بھی فائدہ نہیں، تمہیں نہیں کے برابر ہے۔ بیٹا اپنے باپ کو ایسا بولتا ہے، انہیں اپنے بیوی کو سناتا ہے بات، نہیں تو بھی کیا تم قرض ورض لے کے تو بھی دینا ہوتا نہیں کہ تمہارے کو، انہیں الٹا کس کا سپورٹ میں؟ بیٹے کے سپورٹ نہیں۔ بات یہ ہو رہی سو بات، آج کل کا زمانہ ایسا ہے۔ ہم بچوں کو یہ سمجھاتے نہیں، اخلاق سکھاتے نہیں، تربیت کرتے نہیں، یہ بات سناتے نہیں، ہمارے نبی کی باتیں۔ دنیا کے اعتبار سے جو اوپر دیکھنے کا جو آج کل کا چل رہا ہے نا، اس میں آدمی لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ سوسائڈ بھی کر رہے ہیں، آتم ہتیا بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ہم بولے تو نہیں کیا رفیق کوئی بھی ایک دم زبردست ایسا جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی خبریں جب آتی ہیں تو میں فوراً ان کو کیا کرتا ہوں، بھیج دیتا یاد کے لیے۔ کبھی کوئی پوچھا تو پروف کے واسطے بتا سکتے نا وہ، دیکھو میں ایسے ہی نہیں بولا، دیکھو یہ اس میں ہے بول کر، ایسی خبر ہے، ہوا سو واقعہ ہے، کہانی نہیں ہے، ایسی ایسی خبریں سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ تو بہرحال میں کیا بول رہا تھا، دنیا کی محبت آدمی کو دیکھو ایسا کر، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو دنیا کے اعتبار سے، اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کو دیکھو، تم شکر گزار بنو گے۔ الٹا کرو گے تو کہ تم، ہم کیا کرتے دین کے اعتبار سے اوپر کو دیکھتے ہی نہیں۔ الحمدللہ میں تو بھی 5 وقت نماز تو بھی پڑھتا ہوں نہ بول کر کے، ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو بیچارے تاج بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، فلاں بھی پڑھتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے میں ان سے بھی زیادہ کیا بنوں؟ وہ 5 منٹ 2 رکعت، میں ذرا 10 منٹ نکالتا ہوں۔ نہیں، ہمیں جلدی جلدی نماز نہیں، تلاوت کرنے کے معاملے میں فلاں تلاوت کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، چلو بھائی میں بھی تلاوت کروں، ایسا جذبہ ہونا چاہیے دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کو دیکھنے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ نہیں، ضرورت نہیں، ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں کون پڑھنے کو نہیں نا، چلو میں بھی پڑھ لے گا۔ ارے جو پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کو دیکھیں، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے، دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے، دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ ان کو صبر کرنے والے میں شمار کریں گے، نہ شکر گزار کرنے والوں میں شمار کریں گے۔ اس لیے ہمیں دین کے اعتبار سے اوپر کو دیکھنا، نیچے کو نہیں دیکھنا۔ نیچے کو دیکھے تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں جمعہ پڑھتا ہوں نہ بول کے 5 وقت کی نماز والے کو دیکھو یار، مجھے بھی 5 وقت نماز پڑھنا ہے، ایسا۔ تو دین کے اعتبار سے اوپر، دنیا کے اعتبار سے نیچے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔